السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میں آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، جو کہ آج کل بہت زیادہ اختلافات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ امتی جو ہیں یہ آپس میں ہی اختلافات میں بھڑ رہے ہیں کہ جی صحابہ کے بارے میں فلاں نے یہ کہہ دیا، اہل بیت کے بارے میں فلاں نے یہ کہہ دیا۔ تو میں یہ ایک چھوٹا سا جو پوائنٹ ہے وہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ صحابہ جو ہیں ان کا مقام اور ہے اور اہل بیت کا مقام جو ہے وہ اور ہے۔ سب سے پہلے جو ہے رتبہ جو سب سے بڑا ہے وہ اہل بیت کا ہے، نہ کہ صحابہ کا، کیونکہ اہل بیت کے فرد جو ہیں وہ افراد ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، اور جو صحابہ ہیں وہ افراد ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے ہیں، جو ان کے غلام ہیں، خدمت گزار ہیں، نوکر ہیں، نہ کہ ان کے گھرانے کے فرد ہیں، ان کے برابری کے فرد ہیں۔ کسی طرح بھی ان کا مقام اور رتبہ جو ہے وہ برابری کا نہیں ہے، نہ ہی ان سے کوئی خون کا رشتہ ہے، نہ ہی وہ برابری پر ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں میں سب سے بڑا فرق جو یہی آتا ہے کہ صحابہ در کے ہیں اور اہل بیت جو ہیں وہ گھر کے ہیں، اور گھر والوں کا رتبہ در والوں سے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ چاہے آپ اپنے گھر کی مثال لے لیں کہ آپ اپنے گھر کے جو فرد ہیں ان کو کیا اہمیت اور کیا رتبہ دیتے ہیں، اور جو آپ کے در پر آتے ہیں جو باہر والے ہیں آپ ان کو کیا رتبہ اور کیا اہمیت دیتے ہیں۔ اسی بات سے یہ اندازہ لگا لیں کہ اہل بیت کا رتبہ کتنا اونچا اور کتنا بڑا ہے اور صحابہ کا رتبہ کیا ہے۔ صحابہ کی تعظیم اپنی جگہ، اہل بیت کی تعظیم اپنی جگہ پر ہے۔ ان دونوں کو آپس میں نہ ملائیں، اپنے اختلافات کو اتنا زیادہ نہ بڑھاوا دیں کہ آپ کا ایمان ضائع ہو جائے، ایمان ہی باقی نہ رہے۔ ایمان تب ہے جب اہل بیت سے محبت ہے، اگر اہل بیت سے محبت نہیں تو ایمان آپ کا خراب ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، پھر میری اطاعت کرو، اور پھر میرے اہل بیت کی اطاعت کرو۔ اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور میری اطاعت نہیں کرتا تو اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ میری اطاعت کرو اور میرے نبی محمد کی اطاعت کرو، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میری اطاعت کرو، میری اہل بیت کی اطاعت کرو۔ جس دل میں میری اطاعت ہوگی اور اہل بیت کی اطاعت نہیں ہوگی وہاں میری اطاعت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اہل بیت ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے فرد ہیں، ان کی آل اولاد ہیں۔ اگر ان سے محبت نہیں تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در اور گھر میں بہت بڑا فرق ہے۔ در کی محبت میں، در والوں کی محبت اور ہمدردی میں گھر والوں کے ساتھ بغض نہ رکھو، گھر والوں کے ساتھ اختلافات نہ رکھو، کہ در والے جو ہیں وہ در کے ہیں، وہ باہر کے ہیں، جو گھر کے ہیں ان کی تعظیم تم پر لازم ہے۔ پہلا سوال ہی تم سے اہل بیت کی محبت کا کیا جائے گا کہ کیا تمہیں اہل بیت سے محبت تھی؟ اگر تمہارا جواب نام میں ہوا تو سوچو تمہارا کیا حشر ہوگا، تمہارا کیا حال ہوگا۔ تم حضور کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آئے گی یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں ان کی آل اولاد سے ہی محبت نہیں؟ ارے مجھے صرف اتنا سا بتا دیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں درود پاک آتا ہے، درود پاک کے بنا نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ تو درود پاک میں آل محمد کا ذکر ہے کہ آل محمد کہ درود ہو آپ پر اور آپ کی آل پر، حضور کی آل پر درود بھیجا جاتا ہے نماز میں۔ اس کا یہ رتبہ اور مقام آپ اس بات سے لگا لیں کہ اہل بیت کا کیا رتبہ اور مقام ہوگا کہ اللہ نے نماز جو ہے وہ درود پاک سے کے بغیر جو ہے وہ
مکمل ہی نہیں کی، نماز بھی تب مکمل ہوگی جب آپ درود پڑھیں گے، اور درود میں بھی محمد اور آل محمد پر درود پڑھیں گے، تو پھر جا کر کے ہی آپ کی جو نماز ہے وہ قبول ہوگی، وہ مکمل ہوگی۔ تو اس بات سے آپ یہی اندازہ لگا لیں کہ اہل بیت کی جو محبت ہے وہ کتنی افضل ہے اور کتنی بلند و بالا ہے، ان کا رتبہ وہ جو مقام ہے وہ کتنا بلند ہے۔ ارے ہمارا دین جو ہے یہ مکمل ہی امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے۔ ہمارے دین کی جو بنیاد ہے یہ حضرت امام علیہ السلام نے بنیاد رکھی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر اس وقت یہ سب نہ ہوا ہوتا، اگر وہ حسین علیہ السلام نے اپنا گھر کا گھر نہ لٹایا ہوتا، تو کیا آج اسلام ہمارے درمیان ہوتا؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ ہم بھی یزید پلیت کی طرح فاسق اور فاجر ہوتے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ شکر ہے اللہ پاک کا کہ ہم دین محمدی میں ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت زندہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت تا قیامت رکھے، اور جو لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اللہ پاک انہیں ہدایت دے، اور ان کے دلوں میں بھی اہل بیت کی جو محبت ہے وہ پیدا کرے۔ اختلافات نہ رکھیں، اختلافات سے آپ کا ایمان جو ہے خراب ہوتا ہے۔ خدا را اپنے ایمانوں کو ضائع مت کریں، اپنے جو ایمان ہیں ان کو کامل کریں، جو اللہ پاک اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اسے پورا کریں، ان اختلافات میں نہ پڑیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور اہل بیت سے محبت کریں۔ صحابہ کی عقیدت اور تعظیم اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے آپ ان سے بھی محبت اور عقیدت رکھیں، لیکن ان کے مقام کو اتنا بلند مت کریں کہ آپ اہل بیت کے مقام کو نیچے کر دیں، کیونکہ اہل بیت کا مقام جو ہے وہ سب سے اول ہے۔ ایمان کی بنیاد ہی اہل بیت سے محبت ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں تو تمہارے ایمان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آج کا میری جو موضوع تھا وہ یہی تھا، آپ کو سمجھانا، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں تاکہ آپ کا جو ایمان ہے وہ ضائع نہ ہو، سلامت رہے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔